نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ سامعین گرامی، آج کا ہمارا عنوان ہے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح۔ میرے معزز سامعین، سیدہ خدیجہ کون ہیں؟ خدیجہ بنت خویلد آپ کا نام ہے، اور یہ بہت ذہانت فطانت میں ماہر ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت ذہن عطا کیا۔ میرے معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفر تجارت بھی کیا شام کی طرف۔ آپ میسرہ غلام کے ساتھ ہیں، یہ حضرت خدیجہ ہی کا غلام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر تجارت میں اس کے ساتھ شام پہنچے۔ اس نے دیکھا کہ شام میں گرمی شدید تھی، لیکن بادل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رہے ہیں۔ یہ سارا قصہ حضرت خدیجہ کو سنایا۔ حضرت خدیجہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجوں۔ میرے معزز سامعین، علامہ زرقانی کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں، مکہ المکرمہ میں ایک مرتبہ کئی عورتیں جمع تھی، جس میں حضرت خدیجہ بھی جمع تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب جمع تھی تو مکہ میں کئی عورتیں تھیں جو ایک مقام پر جمع ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جمع تھی۔ تو ایک آواز آئی، ایک بندہ آیا، اس نے کہا، اے عورتوں، ان قریب تم میں ایک شخص آنے والا ہے جو اللہ کا نبی ہوگا۔ اگر تم چاہو، اللہ کا نبی ہوگا، اور تم میں سے ہر ایک اگر ممکن ہو سکے تو اس سے نکاح کر لیں۔ تو اس وقت تمام عورتوں نے اس کو پتھر مارے۔ تمام عورتوں نے اسے پتھر مارے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں، امام زرقانی فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے کوئی سنگریزہ، کوئی پتھر اسے نہیں مارا۔ اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ کے دل میں خواہش ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پیغام نکاح بھیجوں۔ تو جب میسرہ سے قصہ سنا تو اس کے بعد خواہش زیادہ بڑھ گئی۔ اب میں پیغام نکاح کے لیے اپنے چاچا ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی، اسے سارا قصہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگے، ٹھیک ہے، ویسے ایک نبی آنے تو والا ہے، اگر یہ بات ہے تو نکاح کرنا چاہیے۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا۔ آج یہ کائنات دو عالم کے پاس پیغام نکاح بھیج رہی ہیں، لیکن آج اگر کوئی لڑکی ہمارے معاشرے میں کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے یا کہے میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، لوگ اسے معیوب، لوگ اسے برا سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو جی فلاں لڑکی تھی جی، اس نے کسی کو پیغام نکاح بھیج دیا، بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ حضرت خدیجہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیج رہی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچا، آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ ابو طالب سے مشورہ کیا، نکاح کی تاریخ طے پائی۔ سفر شام کے 2 ماہ 25 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا۔ نکاح، اب سوال یہ ہے کہ نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ نکاح کا خطبہ سیدنا ابو طالب نے پڑھا، اور اما بعد کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ محمد ہیں جو عقل میں سب سے اعلیٰ ہیں، اگرچہ مال بہت کم ہے۔ پھر اس کے بعد ورقہ ابن نوفل نے بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی
اور اس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ پھر اتنی برکات تھی کیونکہ خود بھی طاہرہ تھی، اور حضرت خدیجہ کے پہلے نکاح بھی کیونکہ 2 ہو چکے تھے، یہ تیسرا نکاح تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 برس تھی، اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی، کیونکہ طاہرہ اور شاکرہ بھی تھی، صابرہ بھی تھی، اس لیے گھر میں برکتیں آئی۔ پھر اللہ رب العزت نے 4 بیٹیاں عطا کی، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ۔ لیکن آج لوگ صرف ایک ہی بیٹی کا تذکرہ کرتے ہیں، 3 کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ 4 بیٹیوں کو اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا کیا۔ پھر یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت خدیجہ کی زندگی میں جو ہے وہ نکاح نہیں کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ تھا مبارک نکاح، اور یہ تھی نکاح کی برکات جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔